السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو۔ جیسے ہی 1999 میں انقلاب فرانس کے 200 سال مکمل ہوئے تو اسے جشن کے طور پر منانے کے لیے تقریبات کی دھوم دھام سے تیاریاں ہونے لگیں۔ فرانس کے صدر متران نے اس سلسلے میں عالمی سرمایہ دارانہ استعمار کے سب سے بڑے اتحاد G7 کی کانفرنس بلانے کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ گروپ امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جرمنی، جاپان اور اٹلی پر مشتمل ہے۔ فرانس کے وہ دانشور اور انقلابی سوچ رکھنے والے اہم افراد جو انقلاب فرانس کو بادشاہتوں اور آمریتوں کے خلاف جدوجہد کا سنگ میل سمجھتے تھے، انہوں نے متران کے اس اقدام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی ٹھانی۔ اس شخصیات نے مل کر ایک گروپ تشکیل دیا جسے فرانسیسی میں سیسٹ آف کمیشن رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اٹس انف، یعنی بہت ہو گیا۔ اس گروپ کے اہم لوگوں میں فرانس کا مشہور ادیب اور ناول نگار گائز پیرول اور انتہائی مقبول گلوکار رینڈ شامل تھا، لیکن ان انقلابیوں میں ایک ایسا فرد بھی تھا جس نے عالمی مالیاتی سودی نظام کے غریب ملکوں کو قرضے کے جال میں پھنسانے کے ہتھ کنڈوں کے خلاف کئی سالوں سے آواز بلند کر رکھی تھی۔ اس شخص کا نام ارنسٹ مینڈل تھا، جو بیلجیم کا رہنے والا ایک ماہر معاشیات تھا۔ اس نے 70 کی دہائی سے یہ تصور پیش کرنا شروع کیا تھا کہ دنیا میں امن، سکون، فلاح اور اطمینان اس وقت ہی ممکن ہے اگر سرمایہ دار ممالک جو قرض غریب عوام کو دے رکھا ہے وہ یہ تمام قرض معاف کر دیں۔ اول تو یہ ان ممالک سے پہلے ہی کئی گنا وصول کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان تمام غریب ممالک کے وسائل اس قابل ضرور ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، لیکن قرض کی ادائیگی انہیں ایسا کرنے نہیں دیتی۔ مینڈل کے اس نعرہ مستانہ کو قرضوں سے آزادی ڈیبٹ جبلی کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پیرس میں G7 کے انعقاد کے خلاف جہاں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، وہیں بیسٹائل ایپل کے نام سے ایک جاندار تحریر لکھی گئی کہ تمام ترقی یافتہ ممالک غریب ملکوں کے قرضے معاف کر دیں۔ اس تحریر کی کوکھ سے ایک انتہائی متحرک اور جاندار تنظیم نے جنم لیا جس کا نام ہے کمیٹی فار دی ایبولیشن آف الیجیٹمیٹ ڈیبٹ، ناجائز قرضوں کے خاتمے کی کمیٹی رکھا گیا۔ اس تنظیم کا قیام ارنسٹ مینڈل کے ایک دوست اور اسی کے ملک کے باسی ایرک تسانٹ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا۔ برسلز میں قائم یہ تنظیم اس وقت تک جنوبی امریکہ کے 4 ممالک کو اپنی کوششوں اور شبانہ روز محنت سے عالمی قرضوں سے نجات دلا چکی ہے۔ ان ممالک میں ایکواڈور اور پیراگوئے سرِ فہرست ہیں۔ یہ کمیٹی دنیا پر غاصبانہ طور پر قابض عالمی سودی مالیاتی نظام کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہونے والی سب سے توانا آواز ہے۔ عمران خان کی حکومت کو گئے ہوئے تقریباً 2 ماہ مکمل ہونے کو ہیں، جبکہ پاکستان میں اس سیاسی بحران کو نازل ہوئے 90 دن کا عرصہ ہو چکا ہے۔ دنیا بھر کے تجزیہ نگار اخبارات اور رسائل میں تبصرے شائع ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینل پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا کو اشتہارات کی لذت حکومت کی ڈانٹ نے بہت حد تک خاموش کر دیا ہے، مگر پھر بھی آزادانہ تبصرہ برآمد ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اس 2 ماہ کے عرصے میں پاکستان کے بدترین معاشی حالات پر بھی ناجائز قرضوں کے خاتمے کی اسی کمیٹی کی ویب سائٹ پر کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ لیکن اب چند دن پہلے پاکستان پر ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا ہے جس میں عمران خان کی حکومتی تبدیلی کی وجوہات، اس کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بھونچال اور پاکستان پر غیر ہوتے ہوئے قرضوں کے سائے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مضمون میں عمران خان حکومت سے امریکہ کی ناراضگی کی 3 بڑی وجوہات بتائی گئیں، جن میں سب سے اہم وجہ عمران خان کا وہ اقدام تھا جس کے تحت اس نے دنیا بھر کے ممالک کے سرمایہ کاروں کے پاکستان کے ساتھ ہونے والے 23 معاہدوں کی منسوخی اور ان کے ساتھ نئے معاہدوں کو تحریر کرنے کا آغاز کیا تھا۔ عمران خان نے برسِ اقتدار آتے ہی اس بات کا اندازہ کر لیا تھا گزشتہ حکومتیں پاکستان کو ایسے عالمی معاہدوں میں پھنسا کر گئی ہیں جن کی وجہ سے حکومت کے ہاتھ مکمل طور پر بند چکے ہیں اور ملک کا مفاد تباہ ہو رہا ہے۔ سرمایہ کار کا تحفظ کا عالمی تصور وہ جال ہے جس کے تحت کوئی بھی مقامی حکمران عوامی مفاد کے تحت کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے 1 سال بعد ہی ورلڈ بینک کے ایک ذیلی ادارے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس نے 3 پرائیویٹ ججوں کا ایک ٹریبونل بنایا جس کے تمام کارروائی بند کمرے میں ہوتی رہی۔ اس ٹریبونل نے اپنے اس خفیہ چلائے جانے والے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان کو $6 ارب اس آسٹریلین کمپنی کو تاوان کے طور پر ادا کرنے کے لیے کہا
جس کا لائسنس اس بنیاد پر منسوخ کر دیا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ سے ماحولیاتی آلودگی ہو سکتی ہے۔ ایک اور مقدمے میں ٹیتھیان کاپر کو بھی ایسے ہی ایک اور ٹریبونل نے پاکستان کو $11 ارب تاوان ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی ٹریبونل کی کارروائی بھی بند کمرے میں خفیہ طور پر ہوتی رہی۔ یہ ٹریبونل عالمی چیمبر آف کانفرنس کے تحت قائم تھا۔ عمران خان کی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف طویل قانونی جدوجہد کی۔ یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد سے ہماری غربت میں اضافہ ہوگا اور کمپنی کے لیے بھی ایسی فضا میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا، مگر ICSID کے فیصلے کو نافذ کرنے والی امریکی عدالت نے پاکستان کے مقدمے کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بے سروپا خواہش کے سوا کچھ نہیں۔ عمران خان نے دوست ممالک کے بیرونی مصالحت کاروں کے ذریعے ٹیتھان سے گفتگو کا آغاز کیا اور 2022 کے آغاز میں ہی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ مکمل کر لیا۔ اس معاہدے کے اعلان کے فوراً بعد دنیا بھر کے سرمایہ کاروں میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، اس لیے کہ اب ICSID کو ان تمام کیسوں کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کے اس معاہدے کو بھی نظر میں رکھنا پڑتا تھا۔ اس ٹریبونل کے سامنے اس وقت میکسیکو میں ODC کمپنی کا $4 ارب کا معاہدہ اور دیگر کئی عالمی معاہدے زیر سماعت تھے۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کیا گیا تھا، بلکہ ایسے کئی معاہدوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف 10 کمپنیاں عالمی عدالتوں میں جا چکی تھیں۔ اپنے 23 معاہدے تھے جو زرداری اور نواز شریف حکومتوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف کیے تھے، جن کا جائزہ لینے کے لیے عمران خان نے ایک ٹریبونل بنا دیا۔ وہ 10 معاہدے جن کے خلاف کمپنیاں عالمی عدالتوں میں چلی گئی تھیں، ان میں سے 9 کمپنیوں کے ملکوں کی حکومتوں سے پاکستان نے رابطہ کیا اور معاہدوں میں ترمیم کے لیے گفتگو شروع کی۔ ان کمپنیوں کے ساتھ حکومتوں کے ذریعے طویل مذاکرات ہوئے اور معاہدات کو از سرنو تحریر کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اس تبدیلی کے لیے سمری 5 اگست 2021 کو تیار کر لی گئی۔ اس سمری کے تحت 23 کمپنیوں کے معاہدات دوبارہ لکھے جانا تھے اور 16 مزید معاہدات جن پر اتفاق ہو چکا تھا مگر سرکاری منظوری ابھی باقی تھی، ان کو کینسل کر دیا گیا۔ یہ ہے رجیم چینج کی کہانی کی مختصر سی جھلک۔ یہ ہے وہ ناقابل معافی جرم جو عمران خان کی حکومت سے سرزد ہوا۔ اگر عمران خان ایسا کار گزرتا تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کا مالی مفاد مستحکم ہو جاتا، بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں پھیلے ہوئے عالمی مالیاتی شکنجے کے خلاف بھی لاتعداد آوازیں اٹھنے لگتیں۔ ایسے ناخلف اور گستاخ شخص کی حکومت کو تو برطرف ہونا ہی تھا۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔